اردو امپائر کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے اہل و عیال اور ننھے معصوم بچوں سمیت میدان کربلا میں انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا اور آل رسول کی مقدس خواتین کو سر بازار گھمایا گیا۔ قابل افسوس بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے 50 سال بعد پیش آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، بلکہ ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادیں یزید کے لشکر میں شامل تھیں اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سالوں بعد ہی اہل بیت کو لاوارث چھوڑ دیا گیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 50 سالوں میں ہی لوگ اتنے بے دین ہو گئے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کو اتنی بے دردی سے شہید کر دیا؟ دوستو، واقعہ کربلا کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کس بے دردی سے امام علی مقام علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا گیا، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، اگر ہم اسلام کی تاریخ پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد خلافت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد آمریت، ملوکیت یا سادہ لفظوں میں بادشاہت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اسلامی سلطنت کے 2 ادوار خلافت کے اختتام کے بعد مشہور ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں نے ہمیشہ ساری زندگی آل رسول کو ستایا، ان کو جیلوں میں بند کیا اور ان کو شہید کرتے رہے۔ آئیے کربلا کے واقعے کا آغاز حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن حضرت معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان کو سزا دیں، پھر میں آپ کو خلیفہ تسلیم کروں گا۔ حضرت معاویہ کا موقف تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ حضرت معاویہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کے بدلے کا مطالبہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے رشتہ دار تھے۔ دوستو، اس طرح حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف بڑھ گئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے، جبکہ دوسری طرف بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان 2 جنگیں بھی ہوئیں، جن کو جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں جنگوں میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس طرح حضرت علی علیہ السلام کے زمانہ خلافت میں اسلام کا شیرازہ مکمل طور پر ہی بکھر چکا تھا۔ مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کوفہ کو اسلام کا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف حضرت معاویہ نے شام میں اپنی حکومت قائم کر کے دمشق کو اپنا دارالخلافہ بنایا ہوا تھا۔ دوستو، یہاں سے بنو امیہ اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت معاویہ نے تمام عمر حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، بلکہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے لڑتے رہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو امام حسن علیہ السلام کو مسلمانوں نے خلیفہ اور امام بنا لیا، لیکن حضرت معاویہ نے امام حسن کی بیعت کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 6 ماہ تک خلافت اور امامت کا منصب سنبھالا، لیکن 6 ماہ بعد امام حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کچھ شرائط پر اتفاق کرتے ہوئے حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کر دی۔ دوستو، اس معاہدے کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ اپنے بعد اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، خلیفہ کا انتخاب مسلمان خود کریں گے۔ اس شرط پر امام حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ چنانچہ 20 سال تک حضرت معاویہ مسلمانوں کے امیر رہے۔ ان 20 سالوں میں سب کچھ پرامن رہا، مسلمانوں نے بہت سے علاقے بھی فتح کیے، لیکن جس معاہدے پر حضرت معاویہ نے اتفاق کیا تھا، اپنی وفات سے پہلے حضرت معاویہ نے اس شرط کے خلاف کام کرتے ہوئے یزید کو اپنا جانشین بنانے کی وصیت کر دی۔ امام حسن علیہ السلام سے معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ معاویہ اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، لیکن امیر معاویہ نے اپنی مرضی سے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ یہ حضرت معاویہ کی غلطی تھی، جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ جب معاویہ کے بعد یزید خلیفہ بن گیا تو اس نے سب سے پہلے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو حکم جاری کیا کہ آپ میری بیعت کریں۔ دوستو، یزید کا ذاتی کردار بہت خراب تھا۔ وہ زانہ اور شراب کا عادی شخص تھا، انتہائی بد کردار تھا۔
امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ معاویہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے اپنی مرضی سے خلیفہ نامزد کیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایک بد کردار شخص تھا۔ اہل کوفہ خود بھی یزید لعین کی خلافت سے مطمئن نہ تھے، چنانچہ انہوں نے امام علی مقام علیہ السلام کو خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو 18,000 خطوط لکھے گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ معلوم کریں کہ کیا کوفہ والے واقعی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کوفہ گئے تو کوفہ والوں نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں کیونکہ کوفہ والے واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کا ماننا تھا کہ یزید کی بیعت کرنا ظلم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ یزید لعین امام حسین علیہ السلام سے ہر حال میں بیعت لینا چاہتا تھا کیونکہ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول تھے۔ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے تب ہی یزید کی خلافت مستحکم ہوتی اور عالم اسلام میں یزید کی خلافت تسلیم کی جاتی۔ کوفہ والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں سے اہل بیت ساتھیوں اور جانثاروں کے ساتھ کوفہ نکل گئے۔ مکہ اور مدینہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کو کوفہ جانے سے منع کیا، لیکن امام علی مقام اپنی منزل کی جانب گامزن رہے۔ دوسری طرف یزید نے اسی دوران ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ یزید لعین نے ابن زیاد کے ذمہ لگایا کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام سے میری بیعت ہو، جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئیں تو ان سے بھی میری بیعت ہو۔ ابن زیاد نے کوفہ والوں پہ بے حد سختی کی کہ مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ نہ دو ورنہ یزید کی فوج آپ سب کو قتل کر دے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے کوفیوں کو ڈرا دھمکا کے مسلم بن عقیل علیہ السلام کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ آپ یزید کی بیعت کریں۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک بد کردار شخص کی بیعت کر کے اس کو خلیفہ اور امام نہیں مان سکتا، بلکہ میرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد مسلم بن عقیل علیہ السلام کو ایک مسجد کی چھت پر لے گیا اور وہاں سے دھکا دے کر آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی یہ دردناک خبر راستے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ملی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ عراق کا راستہ شروع ہوا تو عبیدہ بن زیاد کی 4,000 فوج نے آپ کا راستہ روک لیا اور یزید کی بیعت کرنے پر اصرار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے جیسا عالی مقام انسان یزید جیسے بدتر اور بد کردار انسان کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام علی مقام کے قافلے کا راستہ روک لیا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا کہنا تھا کہ یزید کا حکم ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کو جس میدان میں روکا گیا تھا اس کا نام کربلا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت پر یزید اور اس کے حامیوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ یزید اپنی باتوں کو منوانے کے لیے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ ڈالتا رہا، پر جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو امام علی مقام علیہ السلام پر پانی بند کر دیا گیا۔ ظالموں نے نہر پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ یزید کا ظلم و ستم دیکھ کر کوفہ والے جو امام حسین علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے پیچھے ہٹ گئے۔ 3 دن کی پیاس کے بعد جب اہل بیت نے پانی مانگا تو یزید کی فوج نے انکار کر دیا۔ دوستو، یزید کی فوج یہ سمجھ رہی تھی کہ 3 دن کی پیاس کے بعد امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیں گے، پر جب امام حسین علیہ السلام نے 3 دن کی پیاس کے بعد بھی یزید کے آگے سر نہ جھکایا تو دشمنوں نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید لعین کی فوج سے 1 رات کی مہلت طلب کی اور اس رات امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت نے اللہ کی عبادت کی۔ 10 محرم 60 ہجری کی صبح کو یزید کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، میری بات سنو، جلدی نہ کرو، تمہیں سمجھانے کا میرا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، ورنہ تمہاری مرضی۔ تم اور تمہارے شریک زور لگا لو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ مجھ پر اور میرے حسب و نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں نظر ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیا تمہیں میرا قتل اور توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں نبی کریم کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جس میں انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ 2 جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن یزیدیوں پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت حر علیہ السلام پر اس تقریر کا اثر ہوا۔ انہوں نے سوچا، یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا وقت ہے، اگر میں یزید کی فوج میں شامل رہا تو دوزخ میرا مقدر ہوگی۔ چنانچہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے۔
دوستو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 72 افراد پر مشتمل تھا، جن میں 6 ماہ سے 13 سال کی عمر کے بچے بھی شامل تھے۔ ظالم یزیدی فوج نے سب کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کسی میں ہمت نہیں تھی، لیکن سنان بن انس نے تیر چلایا اور شمر نامی ملعون نے آگے بڑھ کر امام عالی مقام کی گردن پر وار کیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر امام عالی مقام علیہ السلام کے مبارک جسم کو گھوڑوں کے پیروں تلے روندا گیا۔ اس کے بعد یزید کی ظالم فوج نے اہل بیت کے شہداء کے سروں کو نیزوں کی نوک پر رکھا اور اہل بیت رسول کی خواتین کو شام کے بازاروں میں گھماتے ہوئے یزید لعین کے دربار میں پیش کیا۔ دوستو امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ صرف امام زین العابدین اس جنگ میں زندہ بچے، کیونکہ وہ بیمار تھے، اس لیے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔